الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہو رہا تھا، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ برادران یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان کو لے گئے اور ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا، اور ایک خوش نصیب قافلے نے اس طرف سے گزرتے ہوئے کنویں سے پانی نکالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے اور قافلے والوں کا ستارہ قسمت چمک اٹھا۔ یہ خوش نصیب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا، اور جب یوسف علیہ السلام کے مصر تشریف لانے کی خبر مشہور ہوئی تو 100,000 آدمی، 1000 آدمی جو ہے صبح ہی سالار قافلہ یعنی قافلہ کا جو امیر تھا اس کی مکان کے چھت پر چڑھ کر بولا، لوگوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے آپ کے ساتھ جو کنعانی غلام ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا جو کنعانی غلام ہے ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ہم اسے دیکھنے آئے ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا اچھا، جو خوش شخص یعنی جو بھی آدمی اس کی زیارت کرنا چاہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنا چاہے وہ ایک اشرفی منہ دکھائی دے، حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے ایک اشرفی دے۔ سب نے اس شرط کو منظور کر لیا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ سالار قافلہ نے دروازہ کھولا اور مکان کے صحن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کرسی پر بٹھایا۔ ہر شخص ایک ایک اشرفی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیروں میں ڈال کر آپ کی زیارت کرتا تھا۔ اسی طرح 2 دن میں سالار قافلہ کے پاس ہزاروں اشرفیہ جمع ہو گئی۔ پھر تیسرے دن اس نے منادی کرا دی یعنی اعلان کرا دیا کہ جو شخص کنعانی غلام کے خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ منادی سن کر ہر ایک شخص آپ کی خریداری پر آمادہ ہو گیا اور سارا مصر آپ کو دیکھنے آیا، یہاں تک کہ پردہ والی عورتیں اور عبادت گزار بڈھے اور سارے گوشہ نشین بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہو کر مصر کے بازار میں آ گئے، اور عزیز مصر بھی شاہی خزانے ساتھ لے کر خریدار یوسف بن کر آ گیا۔ اب اس سے سبق کیا ملا سنیے۔ اللہ کے مقبول جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اور انعام یافتہ حضرات مرجائے خلائق ہوتے ہیں۔ مرجائے خلائق یعنی لوگوں کے دیکھنے کے لیے ایک جو ہے چیز بن جاتی ہے، لوگ ان کی زیارت کے لیے دور دور سے چلے آتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے اور ان کے طفیل دوسرے لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ والوں کے طفیل دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ اللہ والوں کی برکت سے ہمیں بھی اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ہمیں بھی اللہ ان اللہ والوں کے طفل روزی عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص، ایسا آدمی، ایسا شخص جو شومائے قسمت سے صبح نظر آ جائے تو دیکھنے والے کو سارا دن روٹی نہ ملے، وہ اگر ان اللہ والوں کی مثل بننے لگے تو کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے اور ایسے جاہ و جلال کے وقت جبکہ یوسف کے حسن کا بازار
نہایت گرم تھا، جبکہ ہزارہا مرد عورت بے خود اور بے دم ہو کر مر رہے تھے۔ ایک عورت جس کا نام فارغہ تھا اور مصر کی ایک رئیس زادی تھی، وہ متعدد خچر مال و دولت کے ساتھ لے کر حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے آئی۔ جب اس کی نظر ایک بیگ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، آنکھیں اس کی چندھیا گئی اور بے خود ہو کر بولی کہ اے یوسف، آپ کون ہیں؟ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری تو عقل قائم نہیں رہی۔ میں جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی ہوں، اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری دولت تو آپ کے ایک پیر کی بھی قیمت نہیں۔ بہت سارے جو ہے کھچروں پر بھر کر مال و دولت لے کر آئی تھی وہ رئیس زادی، لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو کہنے لگی وہ عورت کہ یہ ساری دولت آپ کے ایک پیر کی قیمت بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ ساری دولت تو آپ کے ایک پیر کی بھی قیمت نہیں ہے، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کو بنایا کس نے ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے بنایا ہے اور اسی نے میری صورت ایسی حسین بنائی ہے کہ تم دیکھ کر حیران رہ گئی ہو۔ یہ بات سن کر وہ عورت بولی کہ اے یوسف، میں ایمان لائی اس ذات پر جس نے تیرے جیسے حسین کو پیدا فرمایا۔ جب آپ اس کی مخلوق ہو کر اس قدر حسین ہیں تو خالق کے حسن و جمال کی کیا شان ہوگی؟ جس نے آپ کو بنایا اس کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو بنایا، آپ تو مخلوق ہے تو آپ اتنے حسین و جمیل، لیکن جس نے آپ کو بنایا اس کے حسن و جمال کی کیا شان ہوگی؟ یہ کہہ کر اس عورت نے سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں مسکینوں کو دے دیا اور سب کچھ چھوڑ کر محبوب حقیقی کی تلاش میں لگ گئی۔ اس سے کیا سبق حاصل ہوا؟ اللہ والوں کے ذریعے سے خدا مل جاتا ہے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے خدا مل جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا حسن و جمال دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں کو دیکھ کر گاندھی یاد آنے لگے، وہ اگر ان پاک لوگوں کی مثل بننے لگے تو کس قدر ظلم ہے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں لائے گئے، اس زمانہ میں مصر کا بادشاہ نروان ابن ولید املیقی تھا اور اس نے اپنی عنان سلطنت قطفیر مصری کے اقتدار میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت اور تصرف میں تھے۔ اس کو عزیز مصر کہتے تھے اور وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آگ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی تاکہ آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک، اتنی ہی حریر قیمت مقرر ہوئی اور آپ کا وزن 400 تل تھا اور عمر شریف اس وقت 13 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا اور دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے، یعنی کوئی ان کے مقابلے میں اور جو ہے اتنی قیمت نہ لگا سکا، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ سبب خدا تعالیٰ کے مقربین اور مقبول بندے، جو اللہ کے مقربین اور مقبول بندے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ مقبول بندوں کے بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر بھی طالب محتاج ہوتے ہیں۔ پھر جس کی پرواہ اس کی بیوی بھی نہ کرے، وہ ان اللہ والوں کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ زلیخا بڑی حسین عورت تھی اور شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔
اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکر حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقشہ جم گیا اور ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد آئے لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کر دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ وہ نہیں ہے جسے خواب میں دیکھا تھا، حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور انہیں گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں وارفتہ ہو گئی، اور پھر اس نے ایک محل بنوایا جس کے اندر 7 کمرے تھے اور اس محل کو خوب مزین کیا اور خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئی اور پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے کمرے میں لے گئی اور اس کا دروازہ بھی بند کر دیا، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کا دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئی۔ قباحت یعنی اپنی بری خواہش کو پورا کرنے کی طلبگار ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس وقت اس کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس محل سرور کو محل حزن نہ بنا اور میرے در پہ نہ ہو۔ زلیخا نے نہ مانا اور وہ بے حد در پہ آزار ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ وہاں سے بھاگے، زلیخا بھی پیچھے بھاگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگتے ہوئے جس کمرے کا بھی رخ کیا اس کمرے کے دروازے کا قفل خود بخود جو کھلتا گیا۔ دروازے بند تھے لیکن جب آپ باہر نکلنے لگے بھاگے تو دروازے خود سے کھلنے لگے، خود بخود کھلتا گیا۔ زلیخا نے پیچھا کرتے ہوئے آپ کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا کہ آپ نکلنے نہ پائے، مگر آپ غالب آئے اور باہر نکل آئے۔ اس کشمکش کے وقت باہر کے دروازے پر عزیز مصر کھڑا تھا، اس نے دونوں کو دوڑتے دیکھ لیا تو زلیخا نے اپنی براعت ظاہر کرتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو بے گناہ ظاہر کرتے ہوئے اور یوسف علیہ السلام کو خائف کرنے کے لیے یعنی ان پر الزام لگانے کے لیے ہیلا تراشا یعنی بہانہ تلاشا اور اسے اپنے خاوند سے کہنے لگے کہ جو تیری بیوی سے برائی کے ساتھ پیش آئے اس کی کیا سزا ہے۔ میں سو رہی تھی کہ اس نے آ کر میرا کپڑا ہٹا کر مجھے پھسلایا، اسے قید کر دو یا کوئی اور تکلیف و سزا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ غلط کہتی ہیں، واقعہ اس کے برعکس ہے۔ اسلانا تو یہ خود چاہتی تھی اور میرا نام لگاتی ہے۔ عزیز مصر نے کہا اس بات کا ثبوت اس کمرے میں زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار بچہ جس کی 3 ماہ کی عمر تھی، ایک بچہ ہے چھوٹا جس کی عمر کتنے ہیں؟ صرف 3 ماہ، کنگھوڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بچے سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا اس 3 مہینے کے بچے سے کیا پوچھوں اور یہ کیا بتائے گا؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا خدا تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دینے اور
بولنے کی طاقت دینے اور میری سچائی ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ عزیز مصر نے بچے سے دریافت کیا، یعنی پوچھا، تو وہ بچہ بولا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھ لو، اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے۔ چنانچہ کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا، اور یہ حال صاف یہ بتا رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگتے تھے اور زلیخا پیچھے پڑی تھی، اس لیے کہ کرتا پیچھے سے پھٹا۔ عزیز مصر نے یہ حقیقت دیکھ کر جان لیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، پھر اس نے یوسف علیہ السلام سے معذرت طلب کی، یعنی معافی مانگی۔ اب سبق کیا حاصل ہوا؟ اس سے سبق یہ حاصل ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے پاک، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جب اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کر لے تو راستے کی ساری رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے یوسف علیہ السلام کے حالات سے باخبر تھے، اور آپ کو علم تھا کہ اس وقت یوسف علیہ السلام کہاں ہے، اور اس وقت ان سے یہ معاملہ درپیش ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے بظاہر چاہے کوسوں دور بھی ہو لیکن مشکل کے وقت مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کی برات کے لیے، اپنے محبوب بندے کی عزت بچانے کے لیے 3 مہینہ کے بچے کو بھی قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت دے دیتا ہے، اور اپنے پاک بندوں کے دامن عصمت پر شک اور شبہ کی میل کا دھبا تک نہیں آنے دیتے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، انبیاء کرام کے فرمودات پر، ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائیں۔ یا الہ العالمین، تو اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ